الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج جمعۃ المبارک کی ہماری جو نشست ہے، یہ جو ماہ مقدس طلوع ہوا ہے 11ویں شریف کا، جس طرح سابقہ مہینہ گزشتہ ماہ مقدس ربیع الاول حضور رحمت عالم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس کی طرف منسوب تھا، آپ کی ولادت کی طرف منسوب تھا۔ بالکل اسی طرح یہ ماہ مقدس حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی طرف منسوب ہے۔ اسی ماہ مقدس کے اندر آپ کے ایصال ثواب کے لیے بڑی 11ویں شریف کے نام سے محافل کا انعقاد ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر، اور آج ہماری جو جمعۃ المبارک کی نشست ہے، تو اس کے اندر ہم حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے والدین کے متعلق، والدین کے ایمان کے متعلق ہم جو گفتگو کریں گے، تو اس پوری نشست کو ہم حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ پاک کے اندر پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کا ثواب، جمعۃ المبارک کی اس نشست کا ثواب آپ کو عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس آپ کے فیوزات ہمیں نصیب فرمائے، آپ کے نقش قدم کے اوپر چلنا نصیب فرمائے، آپ کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہمیں بہرمند فرمائے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کی طرف میں آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے چند باتیں آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے، اہل سنت کے نظریے کے اندر یہ بات شامل ہے، ہمارے عقیدے کے اندر یہ بات شامل ہے کہ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے جو والدین ہوتے ہیں وہ پکے موحد اور مسلمان ہوتے ہیں۔ انبیاء کے جو والد ہوتے ہیں وہ یا تو نبی ہوتے ہیں، اگر نبی نہ ہوں تو پھر ولی ہوتے ہیں، اور یہی نظریہ والدہ کے متعلق بھی ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی جو اماں جان ہوتی ہیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، ان کے والد بھی موحد مسلمان اور ان کی والدہ بھی موحدہ اور مسلمان اور مومنہ۔ بالکل اسی طرح ہمارے جو آقا ہیں، ہمارے جو سردار ہیں حضور رحمت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک اور حضرت حوا سے لے کر حضرت آمنہ تک رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام، جہاں جہاں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نور مبارک اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور کا نور پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف اللہ تعالیٰ نے منتقل فرمایا۔ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے نور مبارک نے سفر کیا ہے۔ ہم ان کو مسلمان جانتے ہیں، حضور کے والدین کو، اور ان کو مومن جانتے ہیں تین وجوہات کی بنا پر۔ تین وجوہات کی بنا پر امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے شرح مسلم کے اندر اسی طریقے سے حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بھی اسی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ انہوں نے زمانہ فترات پایا ہے، لہذا وہ مومن ہے، وہ مسلمان ہے۔ زمانہ فترات وہ زمانہ ہوتا ہے کہ ایک نبی چلا جاتا ہے اور دوسرے نبی نے آنا ہوتا ہے، اس درمیان کے اندر جو زمانہ ہوتا ہے وہ زمانہ فترات کہلاتا ہے۔ جو پہلا نبی ہوتا ہے اس کی جو تعلیمات ہوتی ہیں وہ اڑ جاتی ہیں، وہ مسخ ہو جاتی ہیں، ان کا حقیقی تصور نہیں رہتا۔ تو اس زمانے کے اندر جو فقط اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل، ظاہری سی بات ہے شریعت تو مسخ ہو چکی ہوتی ہے، لہذا نماز روزے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا۔ بس اس زمانے کے اندر صرف اتنا ہو کہ وہ کیا کریں،
اللہ تعالیٰ کی توحید کو تسلیم کریں تو وہ لوگ مومن کہلاتے ہیں اور وہ لوگ مسلمان کہلاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے عقل عطا فرمائی ہے نا، تو کائنات کے اندر غور کیا جاتا ہے، اس طریقے سے کچھ سنی سنائی باتیں بھی ہوتی ہیں، تو ان دلائل کے اندر غور کر کے صرف بندہ اتنا قائل ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ذات ہے، یہ سورج چاند ستارے جو اللہ نے پیدا کیے ہیں، جو ہمیں نظر آتے ہیں، ظاہری سی بات ہے کہ یہ ایک قانون کے تحت حرکت کرتے ہیں، تو اس قانون کو پیدا کرنے والا اور اس قانون کو چلانے والا کہ وہ دائیں بائیں ہو جائے تو پھر اس کو درست کی کرنے والی ایک ذات موجود ہے، اور وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو والدین تھے انہوں نے زمانہ فطرت پایا ہے، زمانہ فطرت کے اندر تھے، لہذا وہ مومن ہے اور وہ مسلمان ہے۔ اور دوسرا نظریہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ نے ان کو زندہ کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کو زندہ کیا، اور وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر ایمان لائے۔ اب آپ لوگ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اصول کیا ہے۔ اصول یہ کہ جو بندہ دنیا سے چلا جائے تو اب وہ دار الجزا کے اندر داخل ہو جاتا ہے، دار العمل اس کا ختم ہو جاتا ہے، اب ایمان لانا، نیک عمل کرنا، یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اس وقت تک کہ جس وقت تک غرغرہ موت کے فرشتے آپ کو نظر نہیں آتے، اس سے پہلے کوئی بندہ ایمان لائے، عمل صالح کرے، کر سکتا ہے۔ اس کے بعد کچھ بھی، جب لائن نظر آ گئی فرشتوں کی، اب بات ختم ہو گئی ہے۔ غرغرہ موت تک اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ایمان آپ قبول کریں، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، آپ توبہ کریں، اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے۔ لیکن جس وقت غرغرہ موت لگ جاتا ہے، اس کے بعد یہ باتیں ختم ہو جاتی ہیں، اب ایمان بھی قبول نہیں ہے، توبہ بھی قبول نہیں ہے، کوئی عمل بھی قبول نہیں ہے، کیونکہ ایمان آپ نے لانا تھا غیب کے اوپر، آپ تو سب کچھ آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا ہے، لہذا اب ایمان مقبول نہیں۔ تو اصول تو یہی ہے کہ جو بندہ جس حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے، بس اس کی وہ اعمال کے اوپر مہر ہو جاتی ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا خاصہ ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آپ کے شرف کے لیے، آپ کی عزت کے لیے، آپ کے مقام کو بڑھانے کے لیے، آپ کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین کو زندہ کیا ہے، اور وہ حضور کی ذات اقدس کے اوپر ایمان لے کے آئے۔ امام شامی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فتاوی شامی کے اندر اس کے اوپر گفتگو کی ہے۔ اور تیسرا نظریہ یہ ان کے والدین کے متعلق کہ وہ دین ابراہیمی کے اوپر تھے، کیونکہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام بھی جو تشریف لائے ہیں نا، تو دین ابراہیمی کی تجدید کے لیے تشریف لائے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دین ابراہیمی کی تجدید کے لیے تشریف لائے ہیں، اور کچھ نئے احکام بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آپ کو عطا فرمائے، لیکن دین ابراہیمی کے جو احکام مسخ ہو چکے تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی تجدید فرمائی ہے۔ تو والدین کے متعلق یہ تین نظریات ہمارے اندر ہیں، اہل سنت کے یہ نظریات ہیں، ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وہ زمانہ فطرت کے اندر تھے، حضور کے شرف کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیے، حضور کی ذات اقدس کے اوپر وہ ایمان لے کے آئے ہیں۔ اور تیسرا نظریہ کیا ہے؟ تیسرا نظریہ یہ وہ دین ابراہیمی کے اوپر تھے۔ جب یہ تین باتیں آپ نے یاد رکھ لی، اب آئیں پہلی دلیل۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک مسلمان غلام بہتر ہے مشرک سے، مسلمان غلام خیر کے اوپر ہے، مسلمان غلام بہتر ہے کس سے؟ مشرک سے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ جب یہ اصول آپ کو معلوم ہو گیا، اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتی کنت من القرن الذی کنت منہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر قرن اور طبقہ میں تمام قرون بنی آدم کے بہتر سے میں بھیجا گیا ہوں، یہاں تک کہ اس قرن میں، اس زمانے کے اندر جس کے اندر میں پیدا ہوں۔ آپ سمجھ گئے نا؟ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو سفر تھا وہ کیا تھا؟ فرمایا ہر زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے بہتر قرن کے اندر رکھا ہے، ہر زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے خیر قرون کے اندر رکھا ہے۔ اوپر آپ کو میں نے اصول قرآن سے دے دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کیا فرماتے ہیں کہ مشرک سے مسلمان غلام بہتر ہے۔ اسی طریقے سے حضرت مولا مرتضیٰ، حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ لم یزل علی وجہ الدہر سبعۃ مسلمون فصاعدا فلولا ذلک ہلکت الارض ومن علیہا۔
فرماتے ہیں روئے زمین کے اوپر ہر زمانے کے اندر کم از کم 7 مسلمان موجود رہتے ہیں، حضرت آدم سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک ہر زمانے کے اندر بالکل کفر کا دور بھی آ جائے نا تب بھی 7 بندے مسلمان باقی رہتے ہیں۔ اور فرمایا اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین والے ہلاک ہو جاتے، یعنی ان 7 مسلمانوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس برکت عطا فرماتے ہیں کہ زمین کے اوپر عذاب نہیں آتا، اہل زمان ہلاک نہیں ہوتے، زمانے کے لوگ مٹ نہیں جاتے۔ ان 7 مسلمانوں کی برکت کی وجہ سے، 7 مسلمانوں کی برکت کی وجہ سے زمین ہلاک نہیں ہوتی، ہر زمانے کے اندر 7 مسلمان باقی رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد زمین کبھی بھی 7 بندگان خدا سے خالی نہیں ہوئی جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اہل زمین سے عذاب کو دفع فرما دیتے ہیں۔ 7 بندے ہمیشہ موجود رہتے ہیں، کفر کا دور ہو تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے، ساری دنیا کفر کرے لیکن 7 بندے ہمیشہ موجود رہتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زمین والوں کے اوپر عذاب نازل نہیں فرماتے۔ تو جب یہ بات ثابت ہو گئی حضرت مولا مرتضیٰ کی روایت سے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ کم از کم 7 بندے ہمیشہ خیر کے اوپر رہتے ہیں اور ہمیشہ 7 بندے مسلمان رہتے ہیں اور بہترین لوگ 7 بندے ہمیشہ موجود رہتے ہیں، تو حضور علیہ السلام کی ذات اقدس جن سے پیدا ہوئے تو وہ لوگ ہر زمانے میں اور ہر قرن میں وہ لوگ کیا تھے، وہ لوگ بہتر تھے۔ دیکھیں نا آقا علیہ السلام کی ذات اقدس نے خود فرمایا نا کہ مجھے ہر زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے بہتر میں رکھا ہے۔ تو اب ظاہری سی بات ہے کہ کافر کتنا ہی اونچی نسل والا کیوں نہ ہو، مشرک کتنی دولت والا کیوں نہ ہو، کتنے عصب نسب والا کیوں نہ ہو، لیکن کافر ہو تو کسی طریقے سے بھی اس کی طرف خیر کی نسبت نہیں کی جا سکتی، اس کو بہتر نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے کے اندر مجھے بہتر لوگوں کے اندر اور بہتر قرن کے اندر رکھا ہے۔ تو وہ جو 7 لوگ تھے حضرت سیدنا آدم سے لے کر حضور کی ذات اقدس تک اور آج سے قیامت تک وہ جو 7 لوگ ہیں، ظاہری سی بات ہے کہ کفار کے مقابلے میں وہی خیر کے اوپر تھے۔ تو لامحالہ یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان 7 لوگوں کے اندر یعنی زمانے کے اندر جو بہتر تھے، جو مسلمان تھے، انہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ کا نور رکھا ہے اور وہ نور سفر کرتا ہوا حضرت عبداللہ تک، حضرت آمنہ تک پہنچا ہے، پھر آقا علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لے کے آ گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتے ہیں، یہ پہلی دلیل ہو گئی، یعنی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر قرن اور طبقے میں تمام قرون بنی آدم کے بہتر سے بھیجا گیا ہوں، بہتر سے بھیجا ہوں، ہر طبقے کے اندر جو بہتر لوگ تھے میں ان سے بھیجا گیا ہوں، اور بہتر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مسلمان ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتے ہیں کہ مشرک جو ہے اس سے کیا بہتر ہے، غلام مسلمان بہتر ہے۔ یہ پہلی دلیل ہو گئی حضور علیہ السلام کے والدین کے ایمان کے متعلق۔ دوسری دلیل دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتے ہیں انما المشرکون نجس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مشرک ہیں یہ ناپاک ہیں، کافر لوگ کیا ہیں، ناپاک ہیں۔ اور دوسرے مقام کے اوپر دیکھیں حضور علیہ السلام نے خود فرمایا، چونکہ ابھی وقت تھوڑا ہے میں یہ عربی عبارت ساتھ نہیں پڑھتا، ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ فرمایا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مجھے پاک پشتوں سے پاک رحموں کے اندر اللہ تعالیٰ مجھے منتقل فرماتا رہا۔ حضور علیہ السلام کا جو نور مبارک تھا پاک پشتوں سے پاک رحموں کے اندر منتقل ہوتا رہا۔ ینقلنی من اصلاب طیبۃ الی الارحام الطاہرۃ مصفى معذبا، اللہ اکبر، انتہائی صاف ستھرا، فرما پاک پشتوں سے، ستھری پشتوں سے اللہ تعالیٰ ستھرے رحموں کے اندر مجھے منتقل کرتا رہا، اور فرما جب بھی 2 شاخیں ہوئیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مجھے بہتر شاخ کے اندر رکھا ہے۔ لوگوں کی تقسیم ہوتی ہے نا اچھے برے کے لحاظ سے، فرما جب بھی شاخیں ہوئیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مجھے بہتر شاخ کے اندر رکھا ہے۔ پھر دوسرے مقام کے اوپر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لم ازل انقل من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، فرما میں ہمیشہ پاک پشتوں سے، پاک مردوں کی پشتوں سے پاک بیبیوں کے پیٹوں کے اندر آقا علیہ السلام فرماتے میں منتقل ہوتا رہا۔ اللہ اکبر۔ اور تیسرے مقام کے اوپر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی جو ذات اقدس ہے، فرما مجھے کرم والی پشتوں
اور طہارت والے شکموں میں اللہ تعالیٰ مجھے نقل فرماتا رہا، یہاں تک کہ مجھے میرے ماں باپ سے یعنی حضرت عبداللہ سے اور حضرت آمنہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مجھے پیدا فرمایا۔ دیکھیں نا حضور کا نور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پشت پاک میں رکھا، پھر وہ سفر ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مجھے پاک پشتوں سے پاک رحموں کے اندر منتقل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ انما المشرکون نجس، یہ جو مشرک ہیں یہ نجس ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ناپاک فرمایا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں میں پاک پشتوں سے پاک رحموں کے اندر آتا رہا تو پتہ چلا حضور کے جتنے بھی جادیں امیاں ہوں یا والد ہوں، حضور کے آبا ہوں یا حضور کی امہات ہوں، ساری کی ساری پکی ٹھکی مسلمان موحداں تھی، اللہ کی ذات اقدس کے اوپر ایمان رکھنے والے پاک لوگ تھے۔ اللہ اکبر۔ آگے بڑھیے، تیسری دلیل اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتے ہیں الذی یراک حین تقوم، غور کرنا اس بات کے اوپر، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں تم اس مہربان رب کے اوپر بھروسہ کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اس مہربان رب کے اوپر بھروسہ کرو جو تجھے دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو، الذی یراک حین تقوم، جب تو کھڑا ہوتا ہے، وتقلبک فی الساجدین، اور تیرا کروٹیں بدلنا سجدہ کرنے والوں میں۔ اللہ تعالیٰ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کو دیکھتا ہے جب آپ قیام کرتے ہیں اور آپ سجدہ کرنے والوں میں کروٹ لیتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اصول آپ نے یاد رکھنا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے، اور ابو نعیم کے اندر یہ روایت آئی وقد سرہ ان القرآن محتج بہ علی جمیع وجوہ، فرما قرآن پاک سے استدلال کیا جاتا ہے نا، جمیع وجوہ سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ یعنی دیکھیں نا قرآن پاک کی مثال کے طور پر ایک آیت کریمہ کی 7 تفسیریں بیان ہوئی ہیں، 7 تعویلیں بیان ہوئی ہیں، 8 تعویلیں بیان ہوئی ہیں، 10 تعویلیں بیان ہوئی ہیں، تو آپ ہر تعویل سے احتجاج پکڑ سکتے ہیں، آپ ہر تفسیر سے احتجاج پکڑ سکتے ہیں۔ اب تفسیر اور تعویل کے اندر بھی معمولی سا فرق ہوتا ہے، بہرحال چلو تفسیر چونکہ قطعی معنی کو کہتے ہیں، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ تفسیر کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قطعی مراد کو بیان کرنا، یہ تفسیر کہلاتی ہے، اور تعویل کا جو تعلق ہوتا ہے وہ عقل اور درایت سے ہوتا ہے، بس یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ تو جتنی بھی تعویل ہو یا تفسیر ہو، ہر شخص کیا کر سکتا ہے؟ جتنی بھی تعویلات مفسرین نے کی ہیں تو ان سے کیا کر سکتا ہے؟ احتجاج کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں آپ نے یاد رکھنا ہے، اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد مصطفیٰ، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کا وتقلبک فی الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں۔ کیا مطلب؟ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی ذات اقدس سے لے کر حضرت عبداللہ تک اور حضرت آمنہ تک حضور محمد مصطفیٰ کا نور ان لوگوں کی پشتوں کے اندر، ان لوگوں کی رحموں کے اندر رہا جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو سجدہ کیا کرتے تھے، شرک نہیں کرتے تھے، کفر نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو سجدہ کرنے والے تھے، ساجد تھے، ساجدین تھے، سجدہ کرنے والے تھے۔ یہ اس طرف اشارہ ہے، یعنی اے محمد مصطفیٰ آپ کا نور ہم دیکھتے ہیں سجدہ کرنے والوں میں، یعنی آپ کا نور منتقل ہوتا رہا حضرت آدم سے حضرت شیس سے پھر آگے منتقل ہوتا رہا حضرت عبداللہ تک آیا۔ یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں وہ نور آپ کا منتقل ہونا، ایک پشت سے دوسری پشت کے اندر منتقل ہونا، ایک رحم سے دوسرے رحم کے اندر منتقل ہونا، اور یہ سارے کے سارے جہاں جہاں منتقل ہوتا رہا وہ سارے کے سارے لوگ کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سجدہ کرنے والے تھے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضور محمد مصطفیٰ کے جو والدین تھے، حضور محمد مصطفیٰ کے جو آبا تھے، جو امہات تھیں، وہ سارے کے سارے کیا تھے؟ سجدہ کرنے والے تھے۔ صاحب تفسیر مظہری نے اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کی ہے، جو شخص دیکھنا چاہتا ہے وہ صاحب تفسیر مظہری کو اٹھا کے دیکھے، امام سیوطی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے تفسیر در منصور کو اٹھا کے دیکھیں، وتقلبک فی الساجدین کے تفاسیر میں سے ایک تفسیر یہ بھی ہے۔ یہ 3 دلیلیں ہو گئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے ایمان کے متعلق۔ آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان قریب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اے میرے محبوب آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے راضی ہو جائیں گے۔ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اپنے محمد، اپنے محبوب کو اتنا کچھ عطا فرمائیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے راضی ہو جائیں گے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک کہ سنردیک فی امتک ولا نسوک، فرما قریب ہے کہ ہم تجھے تیری امت کے باب کے اندر راضی کریں گے اور تجھے غمگین نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ نے غور کرنا ہے اس بات کے اوپر،
حضرت ابو طالب صاحب کے جو ایمان کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر گفتگو پہلے کئی دفعہ ہو چکی ہے، آپ لوگ بھی سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، آپ واقف ہوں گے اس مسئلے کے اوپر، میرا بھی جو نقطہ نظر ہے وہ بھی میڈیا کے اوپر موجود ہے۔ بہرحال اب یہاں پر چونکہ میری گود کے اندر فتاوی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فتاوی رضویہ شریف کی 30ویں جلد ہے، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایمان ابو طالب کے قائل نہیں ہیں۔ اب آپ نے دلیل سننی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ابو طالب کی نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ابو طالب کو میں نے دیکھا آگ کے اندر، تو فرمایا کھینچ کر ٹخنوں تک میں نے ان کی آگ کر دی، یعنی وہ آگ کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، فرمایا میں نے ان کو کھینچا اور کھینچ کر ان کی آگ ٹخنوں تک کر دی ہے۔ یہ روایت کہاں پر ہے؟ یہ روایت بخاری شریف کے اندر موجود ہے، یہ روایت مسلم کے اندر موجود ہے۔ دوسرے مقام کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار، فرمایا اگر میں نہ ہوتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر میں نہ ہوتا تو ابو طالب کیا ہوتے؟ آگ کے اندر ہوتے، فی الدرک الاسفل من النار، نچلے طبقے کے اندر ہوتے۔ تیسری روایت کے اندر آتا ہے فرمایا دوزخیوں میں سے سب سے ہلکا عذاب کس کو ہوگا؟ حضرت ابو طالب کو ہوگا۔ میں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ موجودہ دور کے اندر جو قلیل لوگ ہیں وہ ابو طالب صاحب کے ایمان کے قائل بھی ہیں، ان کے نقطۂ نظر کا بھی احترام کرنا چاہیے، اور جو لوگ ایمان کے قائل نہیں ہیں ان کے پاس بھی مضبوط دلائل ہیں۔ اسی فتاوی رضویہ شریف کے اندر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 60 سے اوپر دلیلیں دی ہیں ابو طالب صاحب کے عدم ایمان کے اوپر۔ لیکن اس مسئلے کو یاد رکھیں، جھگڑے کا ذریعہ نہ بنائیں، جھگڑے نہیں اس بات کے اوپر، یہ فروعی مسئلہ ہے، فری مسئلہ ہے، کوئی ایمان کا اس کے اوپر دار و مدار نہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے نہیں۔ جس کے پاس کچھ قرائن ہیں، کچھ اشارات ہیں، وہ ابو طالب صاحب کے ایمان کا قائل ہو گئے، اور دوسرے نے نصوص کے اوپر غور کیا، اللہ تعالیٰ کے قرآن اور سنت کے اندر بے شمار مضبوط دلائل تھے، وہ عدم ایمان کے قائل ہو گئے۔ بس دونوں ایک دوسرے کا احترام کریں۔ تو فرماتے ہیں کہ ابو طالب کو سب سے کم کیا ہوگا؟ سب سے کم درجے کا عذاب کن کو ہوگا؟ ابو طالب کو ہوگا۔ اب دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک طرف والدین کو رکھیں، ایک طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چاچو کو رکھیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ جو اہتمام فرمایا ہے حضرت ابو طالب کے لیے کہ ان کا عذاب آگ، سراپا آگ کے اندر تھے، ان کا پورے کا پورا وجود آگ کے اندر تھا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کا عذاب کم کر کے صرف ٹخنوں تک کر دیا۔ کس وجہ سے کیا ہے؟ کس وجہ سے کیا ہے؟ دو ہی باتیں ہیں۔ ایک تو حضرت ابو طالب نے بے شمار خدمت کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی، بے شمار خدمت کی ہے۔ کفار حملہ آور ہوتے، قریش حملہ آور ہوتے، درمیان کے اندر یہ دیوار بن جاتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا گھر عطا فرما، اپنے گھر کے اندر حضور دعوت دیتے تھے، ان کے لیے کھانے تیار کرتے تھے۔ اپنے بیٹے حضرت مولا مرتضیٰ حضرت شیر خدا کو فرمانے لگے بیٹا یہ جو تیرا چچا زاد بھائی ہے اس کی مدد کر، اس کے ساتھ کھڑو ہو جا، اس کا ساتھ دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے لیے ڈھال بن کے پوری زندگی کھڑے رہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے وہ جو ان کے نیک اعمال تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی، کیا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کا جو عذاب تھا وہ ہلکا کیا؟ یا پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضور محمد مصطفیٰ کی خاطر، آپ کی عزت کے لیے، آپ کے قلب کی تسلی کے لیے اس طرح فرمایا؟ دونوں باتیں درست ہو سکتی ہیں، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مشرک لوگ ہوتے ہیں، کافر لوگ ہوتے ہیں، یہ جو نیک کام کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ان کے نیک کاموں کا؟ فرمایا ان کے نیک کاموں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت والے دن باریک بکھرا ہوا غبار بنا کے میں اڑا دوں گا، یعنی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو پتہ چلا جو نیکیاں وہ کرتے رہے، حضور کی ذات اقدس کے اوپر ایمان نہیں لائے، تو وہ نیکیاں تو کسی کام کو نہ آئیں۔ اب ایک بات رہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر آپ کے دل کو تسلی دینے کے لیے، آپ کے مغموم قلب کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو طالب کو یہ انعام عطا فرمایا۔ تو سب سے کم درجے کا عذاب ان کو ہوگا۔ تو اب یہاں پر سوچنا چاہیے کہاں پر چاچو اور کہاں پر والد۔ اگر نعوذ باللہ من ذالک ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین اس طرح تھے، غیر مسلم تھے، تو پھر ظاہری سی بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب کے لیے پھر ان کا حق بنتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان کے عذاب کے اندر کمی کرتا۔ یعنی اگر وہ غیر مسلم ہوتے، حضور کی ذات اقدس کے اوپر ایمان رکھنے والے موحد مسلمان نہ ہوتے، تو پھر حق یہ بنتا تھا کہ چاچو کی بجائے والدین کے عذاب کو کم کیا جاتا۔ تو اس حدیث پاک سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ حضور کے قلب کی خاطر سب سے کم عذاب حضرت ابو طالب کو دیا جائے گا، اور کہاں پر والدین اور کہاں پر چاچو ہوتے ہیں؟ ظاہری سی بات ہے کہ والدین جو ہوتے ہیں اولاد ان کی جز ہوتی ہے، والدین کی اولاد جز ہوتے ہیں،
وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیسے لوگ ہیں مشرکین عیسائی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میری جز بنا دیا۔ تو وہ کیا کہتے تھے؟ یہودی کہتے تھے عزیر اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، نصرانی کہتے تھے نہیں عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو انہوں نے کیا کر دیا، حضرت عیسیٰ کو میری جز بنا دیا۔ تو پتہ چلا قرآن کی اس نص سے ثابت ہوتا ہے کہ جو اولاد ہوتی ہے والدین کا جز ہوتی ہے، تو حضور علیہ السلام جن کا جز تھے ان کا حق زیادہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ انعام جاری فرماتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے دیکھیں آقا علیہ السلام نے ان کا ذکر نہیں فرما سب سے کم عذاب میری وجہ سے ابو طالب کو دیا جائے گا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے والدین پکے موحد ہیں اور جنتی ہیں اور جنت کے اندر رہنے والے ہیں، مومن ہیں، پکے مسلمان ہیں حضور علیہ السلام کے والدین، ورنہ ان کے لیے یہ انعام جاری کیا جاتا جو حضرت ابو طالب کے لیے جاری کیا گیا، حضور کی تشفیع تسلی کے لیے ان کا جو عذاب تھا وہ کام کیا جاتا، لیکن یہاں پر ذکر ابو طالب کا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس بات کو سمجھیں، ہمارا ٹائم بھی 10 ہو جی، ان کی ٹائم ہو گیا، اچھا ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ 5ویں دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتے ہیں لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنت هم الفائزون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوزخ والے اور جنت والے یہ کیا ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتے، اور جو جنت والے ہیں وہی مراد کو پہنچے۔ دوزخی اور جنتی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ برابر نہیں ہو سکتے، اور مراد کو پہنچنے والے کون ہیں؟ فرما مراد کو پہنچنے والے جنتی ہیں، جو جنت کو پہنچ گئے وہ مراد کو پہنچ گئے۔ اب دیکھیں آقا علیہ السلام ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ حضرت عبد المطلب کی اولاد میں سے خاتون وہ حضور علیہ السلام کے پاس آئیں، تو حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا آپ اپنے گھر سے کہاں گئی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک میت ہوئی ہے، میں ان کے پاس دعا کے لیے اور تعزیت کے لیے گئی تھی۔ تو حضور نے فرمایا تو ان کے ساتھ قبرستان تو نہیں گئی تھی؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ میں قبرستان نہیں گئی ہوں، میں نے حضور کی ذات اقدس سے سنا تھا، یعنی قبرستان کے متعلق عورتوں کے متعلق جو کچھ حضور نے پہلے حکم جاری فرمایا تھا نا کہ فرمایا نہیں جانا قبرستان، یہ اس وقت کی بات ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ میں نے آپ سے سنا ہوا ہے کہ قبرستان نہیں جا سکتی، میں نہیں گیا ہوں۔ تو اس مقام کے اوپر حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے فرمایا اگر تو ان کے ساتھ جاتی یعنی قبرستان چلی جاتی تو جنت نہ دیکھتی جب تک حضرت عبد المطلب جنت نہ دیکھ لیں۔ اس بات کو آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ قبرستان جانا زیادہ سے زیادہ عورتوں کا کیا ہو سکتا ہے؟ گناہ ہو سکتا ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تمہیں منع کیا تھا قبروں کی زیارت سے، لیکن اب قبروں کی زیارت کیا کرو۔ یہ شروع کے اندر آقا علیہ السلام نے منع اس لیے فرمایا تھا کہ لوگ نئے بت پرستی سے قبر پرستی سے باہر آئے تھے، تو اب فوراً ان کو اجازت دی جاتی تو ہو سکتا ہے ان کا دل پھر پرانی باتوں کی طرف مائل ہو جاتا۔ تو آقا علیہ السلام نے ابتدا کے اندر ان کو منع فرمایا، جب وہ قبر پرستی بت پرستی دل سے نکل گئی نا، پکے ایمان کے اندر مضبوط ہو گئے، فرمایا اب نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، پہلے میں نے تمہیں منع کیا تھا لیکن اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ تو محدثین نے لکھا ہے کہ اس کے عموم کے اندر خواتین بھی داخل ہیں۔ لوگ آپ سے پوچھیں کہ خواتین کا قبرستان جانا کیا ہے، تو یاد رکھیں اس عموم کے تحت خواتین بھی قبرستان جا سکتی ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر فقہاء نے جو منع کیا ہے وہ خرابیوں کی وجہ سے منع کیا ہے کہ اب اس زمانے کے اندر جو خواتین جا کر قبروں کے اوپر کرتی ہیں نا، انہیں پتہ ہوتا ہے میں نے کھڑی کہاں پر ہونا ہے، نہ ان کو کچھ ادب آداب کا پتہ ہوتا ہے، اور جا کے بندہ اس طرح کرے کہ وہ واویلا کرنا شروع کر دے اور نہ کوئی دعا کرے اور اس قسم کا وہ پیٹنا شروع کر دے اور نہ سر کے اوپر صحیح دوپٹہ رکھے، تو ان خرابیوں کی وجہ سے منع کیا علماء نے۔ دیکھیں نا، آپ بخاری شریف کو اٹھا کے دیکھیں، موطا امام مالک کو اٹھا کے دیکھیں، حضور علیہ السلام نے لڑکیوں کو مسجد آنے سے بھی منع تو نہیں فرمایا، فرمایا جب اللہ کی بندیاں تم سے مسجد آنے کی اجازت طلب کریں تو انہیں اجازت دے دیا کرو۔ لڑکیاں بھی آ کر امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہیں، بالکل پڑھ سکتی ہیں، لیکن علماء نے منع کیا۔ کس وجہ سے منع کیا؟ اس وجہ سے فتنے اور خرابی کی وجہ سے منع کیا۔ اب بھی ایسی مساجد ہو جہاں پر فتنہ خرابی نہ ہو، دوسرا کوئی دروازہ ہو، مثال کے طور پر یہ اوپر آپ کے چھت ہے، اس چھت کے اوپر پڑے اس طرف سے نکل جائیں، آپ کا راستہ جدا ہے ان کا راستہ جدا ہے، تو اب بھی مسجد کے اندر آ کر وہ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ لیکن کس وجہ سے منع کیا گیا؟ فتنے کی وجہ سے، فتنے کے دروازے کو بند کرنے کے لیے منع کیے گئے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ لڑکیاں گھروں کے اندر جو ان کا وہ مقام ہوتا ہے جہاں پر وہ سجدہ کرتی ہیں نا کمرے کے اندر، وہی سب سے بہتر ہے ان کے لیے۔ تو لڑکی کا قبرستان جانا زیادہ سے زیادہ گناہ ہو سکتا تھا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک اگر تم چلی جاتی قبرستان چلی جاتی تو کیا ہوتا؟ اس وقت تک تم جنت نہ دیکھتی جب تک عبد المطلب جنت نہ دیکھ لیتے۔ تو اب ظاہر اسی بات ہے، دیکھیں مسلمان کتنا ہی گناہگار سے آکار کیوں نہ ہو، آخر اس نے جنت کے اندر جانا ہے۔
کافر کتنے نیک اعمال والا کیوں نہ ہو، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو بلڈنگیں عطا فرما دیتا ہے، پیسے عطا فرما دیتا ہے، جو نیکیاں وہ کرتا ہے، صحت عطا فرما دیتا ہے، بیویاں عطا فرما دیتا ہے، وہ ان کی نیکیوں کا بدلہ ہوتا ہے، آخرت کے اندر ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، انہوں نے ہر صورت جہنم کے اندر جانا ہی جانا ہے۔ تو اگر نعوذ باللہ من ذالک تم کہو کہ عبد المطلب جنتی ہیں، تو کس بنا کے اوپر کہہ سکتے ہو، جب کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک زیادہ سے زیادہ معصیت والے کام کے اوپر ہی ان کی زجر و توبیخ فرمائی ہے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عبد المطلب جو حضور کی جد میں سے وہ جنتی ہیں، جنت کے اندر جانے والے۔ ہاں صرف اس حدیث پاک کا مفاد اتنا ہے کہ ان کا جو جانا ہے نا جنت کے اندر جانا، وہ سابقین اولین یعنی حضرت ابو بکر صدیق ہو گئے، حضرت عمر فاروق ہو گئے، حضرت مولا مرتضیٰ ہو گئے، حضرت عثمان ہو گئے، حضرت فاطمہ الزہرا ہو گئی، ان کی طرح نہیں ہے۔ تو فرما وہ ان کے بعد کے اندر جنت کے اندر جائیں گے، تو وہ دیر سے جنت میں جائیں گے۔ فرما تم قبرستان چلی جاتی نا تو تم پھر دیر سے جنت کے اندر داخل ہوتی، یعنی پہلے جو ہے نا ابو بکر اور عمر ان کے ساتھ آپ جنت کے اندر نہیں بلکہ لیٹ جاتی، کن کے ساتھ؟ حضرت عبد المطلب کے ساتھ۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ دلیل بھی پیش کی، اور اس طرح آپ نے مقدمہ یہ 4 مقدمے آپ نے پیش فرما کے یہ دلیل دی ہے کہ یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آباء و اجداد ہیں ان کے جنتی ہونے کی دلیل ہے۔ تو دوستو اب وقت ختم ہو چکا ہے، بات یہاں پر میں ختم کرتا ہوں۔ 5 دلیلیں آج کی گفتگو کے اندر میں نے آپ لوگوں کے سامنے نقل کی ہیں۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ماہ مقدس ہے، اسی ماہ مقدس کے اندر آپ کی 11ویں شریف ہوتی ہے، آپ کے ایصال ثواب کے لیے محفلیں ہوتی ہیں۔ میرا آپ لوگوں کو پیغام یہی ہے، ایک بات پچھلے سال بھی جس وقت میں آپ کے پاس آیا تھا، چونکہ گفتگو ریکارڈ ہوتی ہے تو میں نے آپ کا کال سنایا تھا حضرت غوث پاک کا۔ آج بھی میں آپ کو آخری بات یہی کرتا ہوں، قلائد الجواہر کے اندر موجود ہے، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے سارے اعمال میرے اوپر پیش کیے ہیں، میں نے ان اعمال کو دیکھا ہے، ان اعمال کو دیکھا ہے جو اللہ کے قریب کرتے ہیں بندے کو، نیک اعمال کو میں نے دیکھا ہے۔ فرما سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور سب سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے قریب کرنے والے اعمال جو ہیں 2 ہیں، ایک حسن اخلاق اور دوسرا لوگوں کو کھانا کھلانا۔ بس یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ فرما جتنے بھی نیک اعمال ہیں اللہ تعالیٰ نے میری ذات کے اوپر پیش کیے، میں نے دیکھے، اور سب سے زیادہ جو بندے کو اللہ کے قریب کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ ایک حسن اخلاق، لوگوں سے اخلاق سے پیش آنا، اور دوسرا لوگوں کو کھانا کھلانا۔ ہمارے چرچ کے اندر تو یہ روایت ہے، اللہ پاک کا یہ فضل ہے، میں چونکہ آپ کا اتنا زیادہ واقف بھی نہیں ہوں، وہاں پر اس طرح کرتے ہیں، کوئی بندہ بھی آپ کا کہیں کٹر دشمن کیوں نہ ہو، وہاں پر آ جائیں، ان کے سامنے ڈیرے کے اوپر آ جائیں، ان کے گھر کے اندر آ جائیں، جو کچھ ان کی توفیق ہوتی ہے، چاہے میں کہتا ہوں ایک کعوے کا کپ ہی کیوں نہ کرے وہ دیتے ہیں۔ لیکن چھت سے باہر یہ چیز میں نے دیکھی ہے کہ تھوڑی کمزور ہے، لہٰذا یہ آپ اپنی روایت کے اندر یہ چیز شامل کریں۔ کوئی بھی مہمان آپ کے پاس آئے، آپ کے گھر کے اندر آئے، اپنی بیویوں کو یہ نصیحت کریں کہ ہم گھر کے اندر ہوں نہ ہوں، بے شک پانی کا کپ آپ ان کو پیش کر دیں، لیکن ان کو خالی ہاتھ نہ لوٹائیں۔ یہ حضرت محبوب نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک حدیث پاک نقل کی ہے، فرما حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما من زار حیا ولم یذق منہ شیئا فکأنما زار میتا، کہ جو بندہ کسی بندے کی زیارت کے لیے جاتا ہے، ملاقات کے لیے جاتا ہے، اور وہاں پر کوئی چیز چکھتا نہیں ہے، تو گویا کہ وہ زندے کی زیارت کے لیے نہیں گیا، مردے کی زیارت